جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور رائٹنگ ورکشاپ ایپیسوڈ نمبر 2. اور ہمارے اس رائٹنگ کورس کے اس سلسلے کی جو پہلی ہماری ایپیسوڈ ہے وہ آلریڈی ہی اپلوڈڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی ترتیب سے ہم چلیں گے، اور ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو یہ ہمارا جو پورشن ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈائسیکٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کی جو میپنگ ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. اسٹوڈنٹس، یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، بیکاز ابھی آپ نے لکھنا شروع نہیں کیا ہوگا، ابھی آپ کے سامنے صرف اسٹیٹمنٹ آئی ہوگی. تو جب تک آپ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو انالیٹیکلی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہوگا. اب انالیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا اسٹیٹمنٹ سے ہماری یہ مراد ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا پوچھا گیا ہے، اس کے اندر کتنے حصے ہیں، اور وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے اندر جو چیز پوچھی گئی ہے اس کے کون سے حصے کی طرف جو ہے وہ ڈسکشن کرانا چاہ رہی ہے، اور اسی کے اوپر آپ ڈٹرمن کرو گے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے آپ کو کون کون سی ایسی آپ کی جو تیاری ہے اس کے دوران چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. ریلیونس آف دا کانٹینٹ، یعنی کہ آپ نے اپنے لیے بہترین جو ہے وہاں سے سلیکشن کرنی ہے کہ کتنی چیزیں لکھنی ہیں. اور اسی کے ساتھ تیسری چیز جس کو ہم نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ وہاں سے یہ ڈٹرمن ہوگا کہ کیا نہیں لکھنا. یہ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو لکھنا ہے وہ تو سمجھ آ گیا، اور کیا نہیں لکھنا یہ آپ نے بہت شارپ ججمنٹ بنانی ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہاں پر نہیں لکھنا. اسی طرح کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو توڑیں گے اور اپنے ہی دماغ میں ایک ہائپوتھیٹیکلی آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر ایلوکیٹ کر لینے اپنے دماغ میں. فار ایگزامپل اگر سوال کے 2 حصے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو بتا دینا ہے کہ بھائی اس میں 2 پارٹس ہیں اور دونوں پارٹس کے ایکول مارکس ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کی کوشچن کی لینتھ ہوگی یا جو آپ ٹائم ایلوکیٹ کرو گے ایک حصے کو، وہ آپ نے اس حساب سے نہیں کرنا کہ یہ پہلا حصہ آپ کو زیادہ اچھا آتا ہے تو آپ اس کو 6 پیجز کے اوپر لکھتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کو بالکل نہیں آتا یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو کیا کریں، بالکل اس کو 1 یا 1.5 پیج کے اوپر لکھ دیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو یہ 10 میں سے ہو سکتا ہے 10 نمبر پورے دے دے، یعنی کہ اگر آپ نے بہت اچھا لکھا ہوگا. لیکن جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جس کو آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا ہوگا، وہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ پرابلمز پھر فیس کرنے پڑیں گے. اب یہ جو بھی ہم نے 4-5 چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا اور کس طریقے سے کوشچن جو ہے اس کو توڑنا ہے، تو اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے جو لیٹسٹ پیپرز ہیں سی ایس ایس کے، پی ایم ایس کے، اس میں سے اسٹیٹمنٹس کو بطور سیمپل لیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ایکچولی میں کر کے دکھایا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو ڈیفیکلٹی نہ ہو. یہ کرنٹ افیئر پاکستان افیئرس کا پیپر ہے. آپ کی جو سی ایس ایس 2022 میں ابھی ایگزامز ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے یہ کوشچن ایگزامینر نے پوچھا ہے، ڈسکس دا رول آف ریجنل اینڈ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستانی پالیٹکس، ہاؤ فار دیز پارٹیز آر نیسیسری فار دا پولیٹیکل سسٹم. تو اگر ہم اس کوشچن کو انالیٹیکلی بریک ڈاؤن کریں تو وہ پہلے حصے میں پوچھ رہا ہے کہ جی ڈسکس دا رول آف ریجنل اینڈ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز. تو یہاں پر ایک بات آپ نے اپنے آپ سے پوچھنی ہے کہ ایگزامینر نے ایسا کیوں نہیں کیا، کہ اس نے جنیرکس کوشچن کیوں نہیں دیا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا رول ہے. وائی ہی ہیز آسکڈ صرف اور صرف ریجنل اور نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز. اس کا مطلب ہے پاکستان کی جو ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، یا پاکستان کا جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے اس کے اندر جو ریجنل یا نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا رول باقی ملکوں کی نسبت کیا ہوگا، کمپیریٹیولی بڑا ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا. تو اسی وجہ سے جو اس کوشچن کا پہلا حصہ ہے جو آپ نے اپنی رف ورکنگ میں لکھنا ہے کہ یار یہ کیا لاجک ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو ریجنل اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو وہ لے کے آ رہا ہے. تو یہ آپ نے بڑا خیال سے اس کو لے کے چلنا ہے. تو پہلی چیز ہم جو ڈسکس کریں گے وہ کریں گے کہ جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے ریجنل اور نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز کی. اس کے بعد دوسرا اس نے کوشچن پوچھا جی کہ ان کا رول جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اب ان کا جو رول ہے، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف جنیرک سی 5-6 ہیڈنگز لکھ دیتے ہیں کہ ریجنل اور نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز کا رول یہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو انالیٹیکل بریک ڈاؤن کریں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو نیشنل اور اپنا ریجنل پارٹیز ہیں نیشنلسٹ، ان کا رول لکھیں سب سے پہلے کہ جی ان کا رول ان دا ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی کیسے رہا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا ان کا رول ہے وہ سب سے اہم رول ہے، وہ سینٹرل پروونس ریلیشنز میں ہے. اور اس کے بعد جو تیسرا ان کا بڑا رول ہے اس کو آپ لے کے جاؤ نیشنل انٹیگریشن میں. تو اب کیا ہوا کہ 3 بڑی باؤنڈریز آپ نے ڈرا کر دی، ایگزامینر کو بتا دیا کہ یار میں
جو اپنا کوشچن ہے نیشنلسٹ اور جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کا جو رول ہے ان کو میں ان 3 بڑے جو کنٹری کے اندر کوشچنز ہیں ان کے اندر لے کے چلوں گا، اور ان کے اندر دیکھوں گا کہ ان جو پارٹیز ہیں انہوں نے کوئی ان کا پازیٹیو رول ہے، کوئی ان کا جو ہے وہ نیگیٹو رول ہے، یا کس طریقے سے جو ہے وہ یہ پارٹیز جو ہیں وہ ہسٹوریکلی اور کرنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ کے اندر چل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کیا کریں گے، جو اس کوشچن کا دوسرا حصہ ہے جس میں اس نے خود ہی پوچھ لیا ہے کہ ہاؤ فار دیز پارٹیز آر نیسیسری فار دا پولیٹیکل سسٹم، تو ادھر آپ نے اگین غلطی اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس طرح کی چیز میں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، امپورٹنس لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ امپورٹنس نہیں پوچھ رہا، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے یہ جو پارٹیز ہیں یہ کیوں ضروری ہیں اور کس حد تک ضروری ہیں۔ اب اس کا کوشچن صرف امپورٹنس کے ساتھ ایڈریس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو 4-5 اسٹرانگ جو ہیں وہ دلیلیں دینی پڑیں گی، ریزنز دینی پڑیں گی کہ جناب پاکستان کے اندر ہی یہ جو پارٹیز ہیں ان کا کیا بڑا رول ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان افیئرز کے پیپر سے ہی، وہ کہتا ہے کہ ڈسکس دا فیڈرل اسٹرکچر آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان after the 18th amendment, why criticism of the 18th amendment started recently۔ تو اب ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کتنے حصے ہیں اور وہ کتنے نمبرز جو ہیں وہ کس حصے کو دیتا ہے۔ تو اس اسٹیٹمنٹ میں جو اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ میں، وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنے جو نوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر 18th امینڈمنٹ کو کیا ہوتا ہے، یا بعض اوقات جو فیڈرل اسٹرکچر ہے یا فیڈرلزم کا ٹاپک ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا پوچھا ہے۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب 2010 میں جو 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد فیڈرل سٹرکچر کی کیا نوعیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یہاں پر جو ہسٹری ہے کہ جی پاکستان میں فیڈرلزم کی کیا ہسٹری ہے اس میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی آپ کو کسی قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ اسٹریٹ اوے آپ کہاں پر جائیں گے، آپ جائیں گے ایک بڑا سا آپ اس پہ فلو چارٹ ڈیولپ کریں، اور وہ فلو چارٹ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ بتائے گا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اوریجنل سٹرکچر کیا تھا آف فیڈریشن، اور اس کے بعد 18th امینڈمنٹ نے اس کو لیجسلیٹو کانٹیکسٹ میں، ایڈمنسٹریٹو کانٹیکسٹ میں اور فسکل کانٹیکسٹ میں اور انسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں کیسے کیسے جو پاورز ہیں وہ واپس پروونسز کو جو ہے وہ دی ہیں۔ تو یہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ ہمارا جو سٹرکچر ہے یہ اسی کے اوپر اب ہم آئیں گے۔ اور آخری بات اس نے پوچھی ہے کہ کرٹیسزم آن 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ بتائیں، تو اس میں 2 طرح کی مسٹیک اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی مسٹیک یہ کہ وہ جنیرک سا جو کرٹیسزم ہے وہ لکھ دیں گے کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، جنرل سا کرٹیسزم ہوگا، لیکن اس نے پوچھا ہے ورڈ غور سے پڑھے اسٹیٹمنٹ، اس نے پوچھا ریسنٹلی۔ تو ریسنٹلی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپ کے ایگزام ہو رہے تھے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سینیریو تھا اس کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ تو آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ کون سے پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں وہ اپنا 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ جو اس ٹائم کی ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، پاکستان تحریک انصاف لیڈ جو ہماری گورنمنٹ تھی، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوشچن ریز کر رہے تھے کہ جی یہ 18th امینڈمنٹ جو ہے یہ سینٹر کے لیے جو ہے بہت زیادہ خاص طور پر فسکل مسائل اس نے کھڑے کر دیے۔ تو یہاں پر آپ نے اسپیسیفک جو کرٹیسزم ہے وہ دینا ہے، یہ نہیں دینا کہ جو بھی آپ نے 8-10 پوائنٹ جنیرک کرٹیسزم کے لکھے ہوئے وہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ تو ایسے چیز کا نمبر یا مارکس جو ہے وہ آپ کو ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے تھرڈ سٹیٹمنٹ لی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ اور ٹریکی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اس سٹیٹمنٹ میں لکھنا کیا ہے۔ فار ایگزامپل جی یہ کرنٹ افیئرز ہے، CSS 2022 کا پیپر ہے، اس میں سے یہ میں نے سٹیٹمنٹ لی ہے۔ سٹیٹمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں جی، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جی کہ numerous political systems, parliamentary and presidential, have been in vogue in Pakistan with limited success. Draft your own proposed but practical system that would result in good governance of the country. Stipulate the reasons and conditions for its success. پہلی بات تو یہ کہ کم از کم 5 لائنیں اس اسٹیٹمنٹ کی۔ تو اب میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ انالیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا اسٹیٹمنٹ وہ بہت ضروری ہے۔ 5 لائنوں میں سے اب ہم نے ڈیسائفر کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز پوچھ رہا ہے اور اس کی کتنی ویٹیج ہے۔ فار ایگزامپل اس نے جو اسٹوڈنٹ نے یہاں پر سب سے بڑی غلطی جو اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے یا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ جیسے ہی اس نے
پارلیمنٹری اور پریزیڈینشل جو ہے اس کا نام پڑھا تو اس کو یہ لگا کہ شاید یہ سوال جو ہے وہ پریزیڈینشل فارم اور پریزیڈینشل اور پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کے اوپر آ گیا. حالانکہ اس نے بالکل بھی پریزیڈینشل اور پارلیمنٹری جو ہے اس کے اوپر سوال نہیں دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا بتائیں, اپنا ایک سسٹم پرپوز کریں. اب وہ سسٹم جو ہے یہ یہاں سے 3 چوائسز نکلیں گی. وہ سسٹم پیورلی پارلیمنٹری ہو سکتا ہے جو آپ بنانے جا رہے ہو, وہ سسٹم پیورلی پریزیڈینشل ہو سکتا ہے جو آپ پرپوز کرو گے, اور وہ سسٹم جو وہ مکسڈ فارم آف گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر پریزیڈینشل اور پارلیمنٹری دونوں کے فیچرز جو ہیں وہ آپ کو بتانے ہوں گے. اب ان میں سے دوسرا جو ورڈ ہے جس پر آپ نے غور کرنا ہے وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے پریکٹیکل سسٹم. اب یہاں پر آئے گا سب سے بڑا آپ کو چیلنج, کیونکہ پریکٹیکل سسٹم کب بنے گا؟ تب بنے گا جب آپ کو اسٹیٹ کی پریکٹیکل ورکنگ پتہ ہوگی. فار ایگزامپل آپ ادھر سے بیٹھے بیٹھے ایک سجیشن لکھاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے. تو اس کی آپ نے پھر پوری جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ اس کو اس طرح سے لکھ کے آنا ہے کہ وہ اس کو یہ لگے کہ یہ بات پاسبل ہے. یعنی کہ آپ نے ہوا کے اندر جو ہے یا امپورٹڈ جو سولوشنز ہیں وہ نہیں دینے, بلکہ آپ نے پاکستان کے اندر جو گراؤنڈ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اس کے ساتھ الائن کر کے اپنا آنسر جو ہے وہ دینا ہے. اور اس سے بھی جو زبردست بات ہے, اس کے تھے آپ کو سمجھے کہ اس پورشن کے نمبر تھے 12. ٹھیک ہے, یہ 12 نمبر جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کریں گے آپ کے کس چیز کے اوپر, جو اگلے 8 نمبر کا پارٹ ہے. اور وہ 8 نمبر کا پارٹ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو آپ نے جو بھی نظام دینا ہے مجھے اس کی ریزنز بتانی ہے کہ یہ آپ کیوں دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کے پاس جس بچے کے پاس کمپیریٹیو سٹڈی نہیں ہوگی, یعنی کہ جس بچے کو پارلیمنٹری اور پریزیڈینشل دونوں کے پروز اینڈ کونز نہیں پتا ہوگے, وہ اس کی ریزن کیسے دے پائے گا کہ یہ چیز اس طرح سے کام کرتی ہے اور پارلیمنٹری میں یہ اس طرح سے کام کرتی ہے, اور میں نے چونکہ پریزیڈینشل کی بات کرنی ہے تو میں نے اس ریزن کی بنیاد پر اس چیز کو کیا دی ہے جی, امپورٹنس دی ہے. اور اس سے بھی جو زبردست بات ہے جو اس نے پوچھی وہ کہتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سوشو اکنامک کنڈیشنز کے بغیر سکسیسفل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ پیپر میں لکھاتے ہیں کہ پاکستان میں جی مڈل کلاس جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گی ڈیموکریسی کو, اور مڈل کلاس کو ہمیں انکریز کرانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مڈل کلاس جو ہے وہ کون سے فیکٹرز, فار ایگزامپل مڈل کلاس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کسی کنٹری کا جو انڈسٹریلائزیشن کا, اربنائزیشن کا ریٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس کنٹری کے اندر جو ہے وہ آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ کتنی انکریز کرے گی. تو کیا پاکستان کے اندر مڈل کلاس جو ہے اس کی جو ایگزسٹنس ہے کیا وہ اس حد تک ڈیولپڈ ہے؟ ہماری انڈسٹریلائزیشن کا پروسیجر کہ وہ مڈل کلاس کو اس لیول تک لے کے جا سکے. تو یہ آپ اگر کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو آپ بریک ڈاؤن کرو گے تو آپ کو بہت ایزیلی, بہت کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کوشچن کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا. اب ہم ڈسکس کریں گے جی اپنی 4th اسٹیٹمنٹ, بالکل اسی جو ہمارا ایپیسوڈ کا ایجنڈا ہے. اس ایپیسوڈ کا ایجنڈا ہمارا یہ کہ اسٹیٹمنٹ کو ہم نے کیسے ڈائسیکٹ کرنا ہے, اس کی میپنگ کیسے کرنی ہے, اور اس کے جو پارٹس ہیں اس میں اس کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کرنٹ افیئرس کے پیپر میں CSS 2022 میں جی آئی ہوئی ہے, آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. مسلم امہ ہیز فیلڈ ٹو یونائٹ انڈر ون روف. دا لیڈرشپ, their internal wrangling and sectarian divide keep them away from the front of each other. No wonder the Muslim world is in shambles in their own home countries, at the OIC level and at the international forums. Taking a tag from above, discuss ways and means to unite the Muslim Ummah with a pragmatic approach. اب اس اسٹیٹمنٹ میں کیا مسئلہ اسٹوڈنٹس کو آیا ہے یا کیا آ سکتا ہے اگر آپ گھر بیٹھ کے اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو آپ دیکھیں کہ آپ کا فوکس جائے گا فوراً سے آخری لائن کے اوپر کہ اس نے پوچھا جی ڈسکس اینڈ ویز ٹو اپنا مینز ٹو یونائٹ دا مسلم امہ ود اے پریگمیٹک اپروچ. اب جس بچے نے بھی اپنا کرنٹ افیئرس کی تیاری کی ہوئی ہے یا اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کی ہوئی ہے, دیر آر ہائیلی چانسز مور لائکلی کہ اس بچے نے جو ہے وہ کیا کیا ہوگا, اس نے مسلم امہ کا کوشچن جو ہے وہ تیار
کیا ہوگا. یا ایک اور ورڈ ہے جس کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ او آئی سی کا کوشچن جو ہے وہ تیار کیا ہوگا کہ وٹ از دا رول آف او آئی سی ان یونائٹنگ دا مسلم امہ. حالانکہ اس سوال میں نہ تو اس نے جو ہے وہ مسلم امہ کو ان جنیریکلی پوچھا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی او آئی سی کو ان اسپیسیفکلی پوچھا ہے، بلکہ اس نے سیدھی سیدھی بات کی. اس نے خود ہی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر، یہاں پر آپ نے اس کو کریک کرنا ہے، اس نے کہا ہے 3 ایشوز ہیں مسلم امہ کو جو اس نے خود ہی بتا دیے. سب سے پہلا ایشو ہے لیڈرشپ کا، دوسرا بڑا ایشو وہ بتا رہا ہے کہ جی انٹرنل رینگلنگ کا، اور تیسرا بڑا ایشو وہ بتا رہا ہے سیکٹیرین ڈیوائیڈ کا. وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یار یہ 3 ایسے مسئلے ہیں جو مسلمانوں کو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اور کس کس لیول پر کر رہے ہیں؟ 3 لیولز پر کر رہے ہیں. نمبر 1 ان کے ہوم کنٹریز میں، نمبر 2 او آئی سی کے لیول پہ، اور نمبر 3 اس کے علاوہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ 3 مسئلے ایسے ہیں جنہوں نے مسلم امہ کو کیا رکھا ہوا ہے، ان شامبل رکھا ہوا ہے. تو اب آپ نے جتنے بھی ویز یا مینز بتانے ہیں مسلم امہ کو یونائٹ کرنے کے، وہ سارے کے سارے جو ایشوز آپ ایڈریس کرو گے نا، وہ جتنے بھی ویز اور مینز ہوں گے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ 3 جگہوں پر دیکھنا ہے. ایک تو ان کا جو کنٹریز ہیں ان کا اپنا جو ہوم وہ ہے کیا کہتے ہیں کنٹری ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد نمبر 2 ہم نے اس کو دیکھنا ہے او آئی سی کے لیول پر، اور اس کے بعد نمبر 3 ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل فورمز پر. لیکن مسئلے کون سے مائنڈ میں رکھنے ہیں جو ایگزامینر نے خود بتائے ہیں؟ نمبر 1 لیڈرشپ، نمبر 2 انٹرنل رینگلنگ، اور نمبر 3 سیکٹیرین ڈیوائیڈ. اب یہاں سے جو سٹوڈنٹس تو ان 3 ایشوز کے اندر رہ کر اپنا کوشچن کریں گے ان کا کوشچن ریلیونٹ بھی ہوگا، ان کا کوشچن جو ہے وہ آرگنائزڈ بھی ہوگا، اور ان کا کوشچن جو ہے ود ان دا ٹائم وہ ختم بھی ہو جائے گا. اور جن سٹوڈنٹس نے 15-20 جنیرک ہیڈنگز تیار کی ہوئی ہیں کہ جی مسلم امہ جو ہے اس کو یونائٹ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، وہ سٹوڈنٹس جو میرا خیال ہے اس کوشچن کے اندر جو ہے وہ بلو ایوریج جو سکور ہے وہ کریں گے. اور جو سٹوڈنٹس ان 3 ایشوز کو سامنے رکھیں گے دیر آر مور چانسز کہ وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابو ایوریج جو ہے وہ اپنا سکور کریں گے. اچھا جی، اب ہم کریں گے اپنی 5ویں سیمپل سٹیٹمنٹ تاکہ اسٹوڈنٹس کو کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے. میں نے ایگزامپلز ایڈ کی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایکچولی میں کر کے دکھایا جائے. جی تو اب یہ اسٹیٹمنٹ اگین یہ کرنٹ افیئرس کے پیپر سے لی گئی ہے. سی ایس ایس 2022 کرنٹ افیئرس میں یہ کوشچن آیا ہے کہ پرپوز پرسپیکٹیو فارن پالیسی آپشنز فار پاکستان ان دا ویک آف دا رشین انویژن آف یوکرین آن 24 فیبروری 2022. تو اب یہ کوشچن جو ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف پاکستان کے لیے آپ نے فورن پالیسی آپشنز پرپوز کرنے ہیں. اب ادھر کیا پرابلم ہے اس سٹیٹمنٹ میں؟ اٹ سیمز ٹو بی ویری سمپل سٹیٹمنٹ، بٹ اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپشنز. تو آپشنز کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو پائے گا جو مور دین 1 جو مینز ہیں پاکستان کے لیے وہ پرپوز کرے گا. یعنی کہ پاکستان کے لیے آپ نے کم از کم وہاں پر 3 جو پریکٹیکل پرپوزلز ہیں وہ ڈیولپ کر کے آنے ہیں کہ فورن پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے. لیکن کون سا بچہ 3 پریکٹیکل سے پلان بنا سکتا ہے جس کو پہلی بات تو یہ پتہ ہے کہ جناب جو فورن پالیسی ہے ٹھیک ہے وہ بنانے کے لیے بننے کے لیے اس کے کون کون سے میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ کون کون سے ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ ٹولز جو ہیں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپروچز کون کون سی ہیں. جیسے کہ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو پاکستان نے کیمپ پالیٹکس کی ہوئی ہے کولڈ وار کے دوران، اور اس کے اوپر جتنے بھی رائٹرز ہیں آج وہ متفق ہیں کہ کیمپ پالیٹکس نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. تو اب کیا کوئی ایک اپروچ ہماری نیوٹرالٹی کی ہوگی، یا ہم بیلنس آف پاور کو مینٹین رکھیں گے، یا ہم کوئی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو ہے وہ کوئی لیگل یا مورلسٹک اپروچ جو ہے ان دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنل فریم ورک وہ اڈاپٹ کریں گے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن اس میں جو بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس کوشچن کے اندر مور دین 1 اپروچز ڈیولپ کرنی ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ فورن پالیسی بنتی کیسے ہے، اور فورن پالیسی کو بنانے کے لیے یا اس کی جو شیپنگ ہے اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس اور کون کون سی جو ٹولز ہیں، ڈپلومیسی کا ٹول ہے یا کوئی اور ایگریشن کا ٹول ہے، کون سے ٹولز ہیں جن کو پاکستان جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے سیمپل سٹیٹمنٹ نمبر 6 کی. یہ اس کو ہم نے لیا ہے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر سے. مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ایک دفعہ میتھڈ آ گیا
تو اس کے بعد کرنٹ افیئرس کا پیپر ہو، پاکستان افیئرس کا پیپر ہو، پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہو یا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہو، ٹیکنیکس رائٹنگ کی جو ہے وہ سیم ہے، وہ آپ کو بہت حد تک ہیلپ کریں گی. اب یہ اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں ہم، بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ ایکسپلین دا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان اسلام، اسلامک تھاٹ ان دا اسپیسیفکیشن آف اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام. اب اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر مسٹیک کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اس کے اندر اوپر ورڈ پڑھیں گے ہیومن رائٹس، تو کچھ بچے جو ہیں وہ اس کو ہیومن رائٹس کا سوال سمجھ کر اٹیمپٹ کریں گے، اور کچھ اسٹوڈنٹس نیچے پڑھیں گے اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، وہ اس کو سامنے رکھ کے جو نوٹس انہوں نے تیار کیے ہوں گے ویمن رائٹس ان اسلام والے، وہ سارے چھاپ آئیں گے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس نے یہ نہیں پوچھا، وہ اس نے پوچھا ہے کہ جو خواتین کا سٹیٹس ہے اسلام کے اندر، اس کو آپ نے اسلام کے اندر ہی رہ کر جو ہیومن رائٹس کا تصور ہے اس کے اندر رہ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سولو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ویمن رائٹس ہیں ان کو ایگزامینر نے کیا قرار دے دیا ہے کہ وہ بیسیکلی ہیومن رائٹس ہیں. تو ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس. تو دونوں چیزیں کس کے اندر اس نے رکھی ہیں جی؟ دونوں چیزوں کو اس نے ود ان دا پیرامیٹرز باؤنڈریز آف اسلام رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بچہ خالی ہیومن رائٹس پہ کر کے آئے گا وہ بھی لیس سکور کرے گا، اور جو صرف سٹیٹس آف وومن لکھ کے آئے گا وہ بھی لیس سکور کرے گا. اچھا سکور کون کرے گا؟ جو بچہ یہ اسٹیبلش کر دے گا ایگزامینر کو کہ جو سٹیٹس آف وومن ان اسلام ہے وہ ود ان دا اسلام موجود جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر کس طرح سے پریزنٹ ہے. یعنی کہ دونوں ایریاز کو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ کمبائن کر کے، کمبائن لے کر چلنا ہے جی. اور یہ ہماری 7th اسٹیٹمنٹ ہے. اگین یہ بھی اس کو ہم نے اسلامک اسٹڈیز کے ہی پیپر سے لیا ہے، اور CSS 2022. یہ جی اسٹیٹمنٹ بڑی زبردست ہے کہ ایکسپلین دا ریکنسٹرکشن آف پاکستانی سوسائٹی ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگز. تو اب یہاں پر بہت بڑا پرابلم جو اسٹوڈنٹس کو آیا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں وہ یہ آیا ہے کہ میجورٹی بچے جو ہیں انہوں نے اسلامک ٹیچنگز جو ہیں ان کو بالکل پاکستان کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہے. لیکن اس میں کرنا اس طرح سے نہیں ہے. کرنا یہ ہے کہ جب وہ آپ سے خود پوچھ رہا ہے کہ جی ریکنسٹرکشن سوسائٹی کی جو ہے وہ کیسے ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ سارا کوسچن ڈیپینڈ کرے گا اس حصے کی طرف جو اسٹیٹمنٹ میں پوچھا بھی نہیں گیا. یعنی کہ آپ نے خود سے پہلے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ پاکستان کو جو پاکستانی سوسائٹی ہے کیا اس کو کوئی مورل کرائسس کا سامنا ہے، کیا اس کو کوئی سائیکولوجیکل کرائسس کا سامنا ہے، کیا پاکستانی سوسائٹی جو ہے کیا اس کو کوئی پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہے، کیا پاکستانی سوسائٹی جو ہے کوئی اس کو انٹلیکچوئل جو کرائسس ہیں ٹھیک ہے ان کا سامنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ یہ ڈیٹرمن کرو کہ پاکستانی سوسائٹی کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ کس سینس میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے. اس کے بعد جب آپ ریکنسٹرکشن کا پلان بناؤ گے کہ اب سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، تو اس میں کیا کریں گے کہ جو اسلام کی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے جن کے تھرو آپ ان کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ان پرابلمز ایشوز کے ساتھ میچ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اپنا ریکنسٹرکشن کا جو پلان ہے وہ دے دیں گے. یعنی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پہلے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں اور پھر ان پیرامیٹرز کو اسلامک ویلیوز کے ساتھ کیا کرنا ہے، الائن کرنا ہے. تو یہ آپ نے بڑا اوپن مائنڈ کے ساتھ یہ کوشچن کرنے والا ہے، اور یہ کریٹیو کوشچن ہے، اس میں رٹا رٹایا مٹیریل نہیں لگے گا. اس کی وجہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے، اور پھر ان کے مطابق ہی اسلام کے اندر سے ایشوز ڈھونڈنا اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ریڈنگ اینڈ انالیٹیکل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریکوائر ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم نے 7 سیمپل سٹیٹمنٹس لی، ان کو بریک ڈاؤن کیا، ان کو مختلف حصوں میں توڑا، اور آپ کو سکھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے کوسچن اٹیمپٹ کرنے سے پہلے ہی اگر آپ اپنا جو کوسچن ہے اس کو بریک ڈاؤن کر لو اور اس میں سے آئیڈینٹیفائی کر لو کہ ہم نے کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا، تو میرا خیال ہے آپ کا اگلا پورا کوسچن جو ہے وہ یہاں سے ڈیٹرمن ہو جائے گا کہ آپ نے آگے چل کے کتنے مارکس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سکور کرنے ہیں. کیونکہ یہی حصہ جو ہے وہ ڈیٹرمن کر دے گا کہ کیا آپ ریلیونٹ ہو، کیا جو بات آپ سے پوچھی گئی ہے صرف آپ نے وہی لکھی ہے، یا جو بات آپ کے اپنے دماغ میں تھی یہ دیکھے بغیر کہ ایگزامینر کی ریکوائرمنٹ کیا آپ نے وہ لکھ دی ہے. یہ میرا خیال ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. اب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. تھینک یو سو مچ.